بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ سبق میں ہم نے او اور اما کے حوالے سے یہ پڑھا تھا کہ حروف عطف کے طور پہ ان کا استعمال کیسے اور کن مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ہماری یہ بات آئی تھی کہ او اور اما جو دونوں ہیں یہ عام طور پہ تخییر اور اباحت کے لیے آتے ہیں، اور ساتھ میں جو او ہے وہ کسی اجمال کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے۔ آج کے سبق میں ہمارے پاس حرف عطف ام ہے، اور ہم یہ سیکھیں گے کہ ام جو ہے وہ عربی کلام میں کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ بھی آپ کو ام نظر آئے گا وہاں پہ یہ بات لازم اور ملزوم ہوگی کہ ام دو طرح سے استعمال ہوا ہوگا۔ یا تو ام کے بعد والے جو ہوں گا لفظ یا کلمہ، اس کا پچھلے کلمے کے ساتھ تعلق ہوگا، یعنی ما بعد والا جو کلمہ ہے وہ ما قبل کے حکم میں شریک ہوگا۔ اور بعض دفعہ ام کا جو ما بعد ہے وہ ما قبل کے ساتھ جڑا تو ہوا ہے، چونکہ عطف کا کام ہی ہے کہ وہ چیزوں کو آپس میں اکٹھا کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ ما بعد ما قبل کے ساتھ ترکیب جب کریں گے جڑ تو جائے گا، لیکن ما بعد کا حکم الگ ہے، ما قبل کا حکم الگ ہے۔ یعنی جب ام آیا تو اس نے جملہ نیا شروع کر دیا، سابقہ جملے کی وہاں پہ اس نے بریک لگا دی، تو جملے پہ عطف تو ہو جائے گا، لیکن ما بعد کلمے کے اندر جو بات ہو رہی ہے یا ما بعد کلمے کے اندر جو حکم بیان ہوا ہے وہ ما قبل کے اندر اس کے ساتھ اس کا تعلق کہہ لیں یا اس کے ساتھ اس میں اس کی شمولیت نہیں ہوگی۔ تو جس جگہ پہ ام کا ما بعد ام کے ما قبل میں حکم کے اعتبار سے یا ام کے ما قبل حکم میں شریک ہے اسے ہم ام متصلہ کہیں گے، اور جہاں پہ ام کا ما بعد ما قبل کے ساتھ حکم میں شریک نہیں ہے بلکہ ام آ کر پہلے کلام کو قطع کر رہا ہے اور نیا کلام شروع کر رہا ہے اسے ہم ام منقطعہ کہیں گے۔ یہ اب دونوں تعریفات آپ کے سامنے آ گئیں کہ جہاں پر بھی ہمیں ام نظر آئے گا ہم نے ام کو دو قسموں کے اندر منقسم سمجھنا ہے۔ ایک یہ دیکھنا یہ ہے کہ ما بعد ما قبل کے حکم میں شریک ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا یہ اگر شریک ہے تو ام متصلہ، اگر شریک نہیں ہے بلکہ ام نے آ کر نیا کلام شروع کر دیا ہے تو ام منقطعہ کہلائے گا۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ام متصلہ ہے وہ اس کی نشانی کیا ہے یا اس کی علامت کیا ہے یا وہ کس طرح سے وہ آئے گا۔ اس کے حوالے سے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ام متصلہ ہوگا یعنی جہاں پہ ام کا ما بعد حکم میں ما قبل کے ساتھ شریک ہے وہاں پہ آپ کو یہ بات دیکھنا پڑے گی کہ ام سے پہلے یعنی ام متصلہ سے پہلے آپ کو حمزہ استفہام نظر آئے گا، یعنی جو ام متصلہ ہے اس سے پہلے حمزہ استفہام ضرور موجود ہوگا، یعنی یہ آپ بطور شرط کے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ام متصلہ کی علامت یا اس کی نشانی کے طور پہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ام متصلہ ہمیشہ حمزہ استفہام کے بعد آئے گا۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ام متصلہ حمزہ استفہام کے بعد نہیں آتا بلکہ ایک ایسے حمزہ کے بعد آتا ہے جو حمزہ اپنے بعد والے فعل کو مصدر کے معنی میں کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حمزہ میں برابری والا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے برابری والا لفظ
موجود ہوتا ہے، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں حمزہ مصدریہ برائے تسویہ۔ تو یعنی یہ دو قسم کی علامات اب آپ کے سامنے آ گئیں کہ جو ام متصلہ ہوگا، یعنی جہاں پہ حمزہ کا ما بعد حکم میں ما قبل کے ساتھ شریک ہے، وہاں پہ ضروری ہے کہ حمزہ سے پہلے ام سے پہلے حمزہ استفہام ہو، یا ام سے پہلے حمزہ مصدریہ برائے تسویہ ہو۔ تو یہ دو چیزیں یا دو علامات حمزہ ام متصلہ کے حوالے سے آپ کے سامنے واضح ہو گئیں۔ اور اس کے علاوہ جو ام منقطعہ ہے اس کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ ایسا ہوگا کہ اس کا ما بعد ما قبل کے ساتھ حکم میں شریک نہیں ہوگا، بلکہ ام جہاں پہ آئے گا اس سے نیا جملہ شروع ہو جائے گا، نیا کلام شروع ہو جائے گا، تو پھر ایک جملے کا دوسرے جملے پہ عطف تو بن جائے گا، لیکن بعد والی چیز حکم میں پہلے والی چیز کے ساتھ شریک نہیں ہوگی۔ ہم اب مثالوں کے ساتھ اور کتاب کی عبارت سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ام کی دو قسمیں ہیں، ایک ام متصلہ ہوتا ہے، ایک ام منقطعہ ہوتا ہے۔ ام متصلہ جس کا ما بعد حکم میں ما قبل کے ساتھ شریک ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کبھی استفہام حمزہ استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے، جیسے اعلی فی الداری ام خالد، اعلی فی الداری ام خالد، کیا گھر میں علی ہے یا خالد؟ اب یہاں پہ ام کے بعد آنے والا کلمہ یعنی خالد وہ حکم میں ما قبل کے ساتھ شریک ہے، یعنی ما قبل کے بارے میں حکم کیا تھا؟ گھر میں ہونا، تو خالد کے لیے بھی حکم یہی ہوگا، گھر میں ہونا۔ تو پہلی چیز یہ ثابت ہو گئی آپ کے سامنے کہ ام متصلہ کیا ہوتا ہے کہ ما بعد ما قبل کے ساتھ جو ہے وہ حکم میں شریک ہے۔ اور یہ دیکھ لیں آپ، یہ حمزہ استفہام کے بعد واقع ہوا ہے کہ کیا علی گھر میں ہے یا خالد۔ اور اگلی بات وہ یہ کرتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جو ام متصلہ ہے اور کبھی حمزہ مصدریہ برائے تسویہ کے بعد، حمزہ مصدریہ کی میں نے وضاحت کی ہے، وہ حمزہ جو فعل پر آ کر فعل کو مصدر کے معنی میں کر دے اور اس حمزہ سے پہلے برابری کا معنی دینے والا کوئی لفظ موجود ہو، جیسے سواء ہے، ٹھیک ہے نا جی، سواء، اس کا معنی کیا ہے؟ برابری والا، برابر ہے۔ تو اب یہاں پہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اب آپ اس کا معنی کیا کریں گے؟ برابر ہے ان پر، یہ جو حمزہ ہے یہاں پہ اس کا معنی کیا نہیں کرنا، معنی اس کا مصدر والا، بلکہ اگلے جو فعل کو ہم مصدر کے معنی میں کر دیں گے، معنی ہو جائے گا برابر ہے ان پر تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا، یعنی تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے ان پر برابر ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ لم تنذرہم، ام کے بعد آنے والا کلمہ ہے اور حکم میں یہ ما قبل کے ساتھ شریک ہے۔ ما قبل کے اوپر حکم کیا تھا کہ تیرا ڈرانا ان پر برابر ہے، اور ما بعد کے اوپر بھی حکم یہی ہو گیا کہ تیرا نہ ڈرانا وہ بھی ان پر برابر ہے۔ تو مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ جب ام کے بعد آنے والا کلمہ حکم کے اندر ما قبل کے ساتھ شریک ہوتا ہے اس وقت اسے ہم ام متصلہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ام متصلہ کے حوالے سے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، دو باتیں یہاں ویسے ذکر ہوئی ہیں، ویسے باتیں تین چار ہیں اس حوالے سے، وہ دوسری کتابوں میں درج ہیں، میں یہاں پہ اس لیے نہیں ذکر کر رہا کہ سبق کہیں تھوڑا سا ذرا ٹف مشکل نہ ہو جائے آپ کے لیے۔ تو دو باتیں یہاں پہ ذکر کی ہیں، پہلی بات کہ جو ام متصلہ ہے اس سے پہلے آپ کو حمزہ استفہام ضرور ملے گا، یا اس سے پہلے آپ کو حمزہ مصدریہ برائے تسویہ ضرور ملے گا۔ یہ دو اس حوالے سے یہاں پہ باتیں آپ کے سامنے ذکر ہو گئی ام متصلہ کے حوالے سے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں ام منقطعہ کی۔ بالکل سمپل سی بات ہے کہ جو پہلے کلام کو قطع کر کے نئے کلام کو شروع کرنے کے لیے آئے، پہلا کلام ختم، پہلا جملہ ختم، نیا جملہ شروع، کہتے ہیں اصطلاحاً اسے اضراب کہتے ہیں۔ اضراب کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اعراض، ٹھیک ہے، منہ موڑنا، اعراض کرنا۔ تو یہ اعراض ہی ہے نا کہ آپ ام کو لا کر پچھلے جملے سے اعراض کر رہے ہیں اور نئے جملے کا قصد کر رہے ہیں، آپ اسے اصطلاح میں اضراب کہتے ہیں۔ تو یعنی ام منقطع وہ ہوتا ہے جو اضراب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قل هل يستوي الاعمى والبصير، اب یہ دیکھیں جملہ ہے، کہہ دیجئے کہ کیا جو اندھا ہے اور دیکھنے والا ہے کیا وہ برابر ہیں؟ اچھا، اب اگلا جملہ دیکھیں، ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا برابر ہیں اندھیرے اور روشنی۔ اب یہاں پہ هل تستوي الظلمات والنور جو ہے وہ ام کے بعد آنے والا جو جملہ ہے یہ ما قبل کے ساتھ حکم میں شریک نہیں ہے، ما قبل جملہ الگ تھا، یہ جملہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آگے ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے بنا دی اللہ کے لیے شریک،
انہوں نے پیدا کیا اللہ کی طرح پیدا کرنا، ٹھیک ہے، فتشابہ الخلق علیہم. اب یہاں پر بھی ام جعلوا للہ شرکاء، یہ سارا جو جملہ ہے اس کا پچھلے جملے کے ساتھ اس طرح کا حکم میں شرکت والا تعلق نہیں ہے. جب ترکیب کریں گے آپ تو جملوں کو آپس میں جملہ معطوفہ تو بنا دیں گے آپ ام کی وجہ سے، لیکن ام آنے کے باوجود ما بعد ما قبل کے ساتھ حکم میں شریک نہیں ہو رہا، اس لیے اسے ہم ام منقطعہ قرار دے دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور ساتھ میں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جو ام منقطعہ ہے وہ اضراب کا فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ استفہام انکار کا معنی بھی دے. استفہام انکار کیا ہوتا ہے؟ ایسا سوال کرنا، ایسا سوالیہ معنی کہ جس کے ساتھ در حقیقت اس چیز کا انکار کرنا مقصود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید کے میں ہی سورہ طور کے اندر آ رہا ہے ام لہ البنات ولکم البنون. ٹھیک ہے نا جی. اب کیا اس کا معنی؟ کیا ان کے لیے، کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ اب یہاں پہ یہ جو ام ہے یہ اضراب کا فائدہ تو دے رہا ہے، جملے کو قطع کر رہا ہے، پچھلے کلام سے جملے کو قطع کر کے اس کو جو ہے نا وہ الگ سے ایک نیا جملہ بنا رہا ہے، لیکن ساتھ میں جو یہ کام ایک اور کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ استفہام انکار کا معنی بھی دے رہا ہے. تو سمجھ کے آئی کہ جو ام منقطعہ ہے یہ آتا ہے کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ یہ ایک نئے کلام کو شروع کرنے کے لیے آئے گا اور سابقہ چیز کو ختم کر کے اس سے اراض کر کے نیا کلام شروع کرے گا. اور اس کے اندر جو ہے وہ جو معنی ہے کبھی کبھی جو ہے وہ اضراب کے علاوہ آپ کو استفہام میں انکار کا بھی مل جائے گا. تو یہ ام کی دو قسمیں یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں، ان کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں اور پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آگے پھر جو بقیہ حروف عطف ہیں ان کی بات ہم آگے پڑھیں گے.